اس وقت میں پوری دنیا میں جو افراتفری کا ماحول ہے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے باوجود وسعت کے زمین کو جس درجے تنگ کیا جا رہا ہے، ایسے مشکل حالات کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سوال پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، جب امت مصائب میں، مشکلات میں، پریشانی میں، امت کی کشتی حالات کے بھنور میں پھنس جائے، اس وقت امت کو کیا کرنا چاہیے؟ اور مشکلات سے ان کو آزادی میسر آ سکے، راحت مل سکے، اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ادھر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من نجات، یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی؟ تو عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات فرمائی، جب تم اپنے آپ کو مشکلات میں گھرا ہوا پاؤ تو سب سے پہلا کام ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں کر لو، چپ ہو جاؤ۔ اس کا بنیادی ریزن، چپ رہنے سے بدھی بڑھتی ہے اور بولنے سے بدھی بھسٹ ہوتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، جو جتنا بولے گا وہ اتنا بڑا بھسٹ ہے، یاد رکھیے۔ عقل نام کی شے نہیں ہوتی زیادہ بولنے والوں کے پاس۔ جو بندہ جتنا زیادہ کلام کرتا ہے، اس کے کثرت کلام کی وجہ سے اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ میں نے بہت سادے سے لفظوں میں 2 بات کہی ہیں۔ کثرت کلام سے بدھی بھسٹ ہوتی ہے، بھسٹ، ختم۔ اور قلت کلام سے انسان کے قلب پر اللہ تعالی حکمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں من صمت نجا، جو چپ رہا اسے نجات مل گئی۔ لازم پکڑیں خاموشی کو۔ ایک دوسرا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں گناہ کرنے کے مرکزی جو راستے ہیں وہ 2 ہیں۔ یا آدمی زبان کے واسطے سے گناہ کرتا ہے، یا آدمی شرمگاہ کے واسطے سے گناہ کرتا ہے، اور ایک کو آپ نے کنٹرول میں کر لیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ دوسری بات، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، آپ نے فرمایا عقبہ جب ایسے حالات آئے نا کہ ڈھونڈے کوئی راستہ نہ ملے، آپ نے فرمایا اس وقت اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہنا اپنے لیے لازم پکڑ لینا۔ گھر میں رہنا، تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے۔ اور اس ایک حدیث پاک کے اس ایک ٹکڑے کو لے کر جب آپ ریسرچ کریں گے نا تو آپ کی عمر کم پڑ جائے گی، اتنی حکمتیں چھپی ہیں اس ایک لفظ میں۔ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، میرے پیغمبر کا فرمان، گھر میں رہو، منفعت سنو۔ گھر میں رہو گے تو رشتوں میں استحکام ہوگا، گھر میں رہو گے تو خارجی فتنوں سے محفوظ رہو گے، گھر میں رہو گے والدین کی نگاہوں کے سامنے رہو گے، گھر میں رہو گے بچوں کی تربیت کا موقع ملے گا، گھر میں رہو گے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کر حج مقبول کے ثواب کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اور گنتے چلے جائیے، شمار کیجئے، اتنی منفعت چھپی ہوئی ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، میں یہ طے کرنے سے قاصر ہوں کہ قوم مسلم چاہتی کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ عادتیں جب پختہ ہوتی ہیں اور بڑے ان عادتوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر چھوٹوں میں یہ عادتیں راسخ ہو جاتی ہیں اور چھوٹی نسل اسی ڈگر پر چلتی ہے۔ تیسری بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، عقبہ جب ایسے مسائل میں گھر جاؤ پھر ایک بنیادی کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کسی کو فکر نہیں ہے،
اور آپ میں سے کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، حضور کی شان میں ہوئی گستاخی پر افسوس نہیں ہے، سب کو ہے۔ آپ میں سے ہر ایک بندے کے دل میں رسول پاک کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، اپنی ذات کو شامل کر کے سوال کر رہا ہوں، ہم میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ان حادثات کے بعد کوئی ایک رات ایسی گزاری جو مصلی پہ تھی، رسول اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ان پر درود پڑھ رہے تھے، معافی مانگ رہے تھے اللہ سے، توبہ کر رہے تھے، پروردگار ہماری وجہ سے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم نے حضور کو ان کے سامنے متعارف نہیں کرا۔ یہ جو گستاخیوں کا سلسلہ ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ گستاخی کرنے والے رسول اللہ کو نہیں پہچانتے کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، اور اس کے بنیادی ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کا تعارف نہیں کرایا جیسا ہمیں ان کا تعارف کرانا چاہیے تھا۔ اس لیے میرے بھائی، حالات انتہائی دیگر گو ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ شاہراہوں پر کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ آپ عمومی مجالس میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی فضول گفتگو کریں، لازم پکڑیں، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھا کریں، ولیسعک بیتک، گھر میں رہا کریں۔ آپ کے ماں باپ کو آپ کی بہت ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ وہ اپنے من کی کوئی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، ان کے قریب بیٹھا کریں۔ آپ کی بہنوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی شریک حیات کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بنیادی بات جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، لازم پکڑیں اس کو کہ آپ تنہائی میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں پر روئیں، بلبلائیں، پروردگار سے معافی مانگیں۔ اور ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور کے فرمان گرامی اور حضور کے دین کو چھوڑ کر کامیابی کسی صورت ممکن نہیں ہے۔